سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 38۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 اور قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ مقصود یہی بتلانا ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں کہ جو معاشی اعتبار سے بڑی مضبوط تھیں، اقتصادی حالت بہت عمدہ، بہت اچھی، اپنے فن کے ماہر، تعمیرات میں بہت بلند، سیاسی اور حکومتی استحکام ان کو حاصل تھا، قوت، طاقت، شان و شوکت، ساری چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن عقائد غلط، عمل بالکل نہیں، اخلاقیات میں انتہائی پستی، معاملات صاف نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر سالوں نہیں صدیوں سمجھایا، محنت کی، تبلیغ کی، لیکن انہوں نے کسی بات پہ کان نہیں دھرا، بلکہ اللہ کے نبی کی مخالفت کی، توحید کی مخالفت کی، رسالت کی مخالفت کی، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کی مخالفت کی۔ اس کے نتیجے میں یہ سب تباہ و برباد ہو۔ یہ بتلانا مقصود ہے بالخصوص مشرکین عرب کو، اور ان کے بعد مجھے، آپ کو، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، کہ معاشی ترقی، اقتصادی استحکام، سیاسی اور حکومتی اقتدار، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن جب تک کسی قوم کے عقائد درست نہیں ہوں گے، اعمال صحیح نہیں ہوں گے، اخلاقیات بہتر نہیں ہوں گے، اور ان کے اندر وہ تعلیمات عملاً نہیں ہوں گی جو اللہ کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو اس قوم کو تباہی سے، بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے آج ہمارا مسئلہ مالی ترقی نہیں ہے، معاشی ترقی نہیں ہے، اقتصادی نظام نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ عقائد اور اعمال کا درست ہونا ہے، اخلاق اور معاملات کا درست ہونا ہے۔ جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے، ہمیں دنیا میں ترقی نہیں مل سکتی، مال و دولت کے باوجود ہم تباہی کی طرف جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اعمال، عقائد، اخلاق، معاملات درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وفی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بڑی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے عبرت کی باتیں ہیں۔ ان کے قصے میں بھی اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف۔ فرعون ایک مطلق العنان بادشاہ تھا، ڈکٹیٹر تھا، اور جس کا سکہ صدیوں سے مصر پہ چل رہا تھا، اور اس کی حکومت یقیناً مضبوط تھی اور بڑی مضبوط تھی۔ حاکموں کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے کہ جب ایک ایسے آدمی نے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ پیغام خدا بندی کے ساتھ بسلطان مبین، واضح نشانیاں بھی لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ نشانیاں دی کہ اپنی لاٹھی مبارک کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، اژدہا بن جاتی، اپنے ہاتھ کو یوں بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ ایسے چمکنے لگ جاتا جیسے سورج کی روشنی۔ اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں، لیکن فتولیٰ برکنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس فرعون نے اپنے پہلو کو موڑا، منہ پھیر لیا، اعراض کیا، اگنور کیا، نظر انداز کر دیا، یا رکن کہتے ہیں طاقت اور قوت کو، کہ اس نے قوت اور طاقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ وقال، اور کیا کہنے لگا، ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کیا کہنے لگا کہ یہ معجزات نہیں، یہ کیا ہے، جادو ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی کو کہنے لگا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اکیلا ہو کے، نہتہ ہو کے، بے سر و سامانی کے عالم میں حکومت سے ٹکرا رہا ہے، فوج سے ٹکرا رہا ہے، اقتدار سے ٹکرا رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے اس کو پکڑا۔ یہ کچھ چند دن کی محنت نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سالہ سال محنت کی، بار بار سمجھایا۔ یہ نہیں کہ کوئی ادھر کوئی اے ٹی ایم مشین ہے، ادھر کارڈ ڈالا اور ادھر پیسے نکلا، ایسا نہیں، محنت ہے، ایک لگاتار محنت ہے، مسلسل جد و جہد ہے۔ کئی سالوں تک موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن جب اخیر ہو گئی تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑا اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، خود بھی گرفت میں آیا، پورا لشکر بھی، اللہ نے کچھ نہیں چھینا۔ وہ 16 لاکھ کا لشکر اسلحے سمیت، وردیوں سمیت، تمام تر اسباب و وسائل سے آراستہ اور مزین لشکر، اللہ نے منٹوں کے اندر فرمایا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سب کو پھینک مارا سمندر کے اندر، سب کے سب ڈبو دیے۔ اور وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ملامت کیے ہوئے تھے، قابل ملامت تھے، وہ اس قابل تھے کہ ان پہ ملامت اور لعنت کی جائے۔ آج تک میرے محترم دوستو فرعون کا نام اللہ نے گالی بنا دیا۔ آج کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو آپ کہیں کہ جناب آپ تو فرعون جیسے ہیں، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی کہ مجھے فرعون کہہ دیا، حالانکہ فرعون بادشاہ ہی تھا، ایک بڑا بادشاہ تھا۔ لیکن جب اس کو آپ کہیں گے کہ فرعون، ایک بڑے بادشاہ کے ساتھ اس کی مثال دیں گے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، کیونکہ فرعون جب اللہ کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے اس کے نام کو ایک گالی بنا دی۔ آج لعنتی ہے، آج اس کی لاش بھی عبرت کے لیے اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ کبھی اقتدار کے نشے میں یہ شخص بھی یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اقتدار کا نشہ ایسا چڑھا
کہ بادشاہت سے بھی اوپر اپنے آپ کو کیا کہنے لگا کہ میں رب ہوں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے اس کی لاش کو بھی محفوظ رکھا کہ قیامت تک آنے والے ایسے حکمران جو فرعونیت ذہن میں رکھتے ہیں وہ اس کی لاش کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ فرمایا یہ ملیم ہے، ملامتی ہے، ہمیشہ کے لیے لعنتی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وفی عاد، قوم عاد میں بھی نشانیاں، بڑی مضبوط قوم تھی، ایسی قوم تھی جس کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ایسے تناور آدمی، مضبوط آدمی، اور لمبے لمبے قد اور قوت ان کی، عجیب شان و شوکت والی قوم۔ لیکن اللہ کے نبی ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے سمجھایا اپنی جسمانی قوت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، دین کی مخالفت میں استعمال نہ کرو، عقیدے کے لیے استعمال کرو، عمل کے لیے استعمال کرو، اخلاق معاملات درست کرنے کے لیے استعمال کرو۔ چھ جائے کہ تم اس قوت اور طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہوئے تم اس کو اللہ کے نبی کی مخالفت پہ لگا رہے، اللہ کی مخالفت پہ لگا رہے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کی، منت سماجت کی، اور چند سال نہیں کی۔ علماء نے لکھا حضرت ہود علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ 400 سال ہے، 400 سال، 4 صدیاں۔ ذرا سوچیں، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، آج ہم تھوڑا سا محنت کرتے ہیں تو مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار حالات تو بدلتے نہیں، چھوڑے۔ ایک تسلسل کے ساتھ جد و جہد ہے، 4 صدیاں اللہ کا نبی محنت کر رہا ہے، اور ایمان کتنے لا رہے ہیں؟ وہ چند 100 بھی نہیں ہیں، چند 100 بھی نہیں ہیں ایمان والے۔ یہ عاد، اللہ پاک فرماتے ہیں اس قوم عاد کو دیکھو، ان میں بھی نشانی ہے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فرمایا اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو خالی ہوا تھی۔ عقیم کہتے ہیں اس عورت کو جو بانجھ ہو، خالی ہو۔ اللہ نے یہی لفظ اس ہوا کے لیے استعمال کیا کہ ایسی ہوا جو رحمت سے خالی تھی، ایسی ہوا جو نعمت سے خالی تھی، یعنی اس ہوا کے اندر عذاب ہی عذاب تھا۔ اللہ فرماتے ما تذر من شیء، وہ ہوا جس چیز پہ بھی گزری، اتت علیہ، جس چیز پہ وہ ہوا چلی اس نے اس کو چھوڑا نہیں، الا جعلتہ کالرمیم، اس کو ایسے بنا دیا جیسے کوئی بوسیدہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو جاتی، رمیم کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 7 دن 8 راتیں یہ ہوا مسلسل چلی، اور صحیح حدیث میں آتا ہے ہوا کے خزانے میں اللہ رب العالمین نے اتنا سا سوراخ کھولا جتنا ایک چھلے کا سوراخ ہوتا ہے، انگلی میں پہننے والا ایک رنگ جتنا اس کا سوراخ ہوتا ہے، اتنا سا ہوا کو کھولا۔ اللہ کے خزانوں میں کتنی ہوا ہے، اور اس سے زیادہ کھول دے تو دنیا کا کیا بنے، لیکن اتنا سا سوراخ اس نے اس قوم کی یہ حالت کی کہ ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے مارا، اور اللہ فرماتے ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے۔ یہ اس قوم کا حال ہوا۔ اللہ پاک فرماتے آگے سنو، وفی سمودہ، ان کے بعد قوم سمود آئی، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی نفع اٹھا لو، تھوڑی سی مدت کر لو موجیں، تم بھی فائدہ اٹھا لو، دنیا میں رہو، مست ہو کے زندگی گزارو۔ بڑی صناع اور کاریگر قوم تھی یہ قوم سمود۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ قوم عاد اس لیے تباہ ہو گئی کہ ان کے مکان مضبوط نہیں تھے، ہوا نے ان کو تباہ کر دیا، لہذا مکان مضبوط بنائے۔
مکان مضبوط بنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، ہم ڈینگی کا کورونا کا مقابلہ کریں گے، اور مقابلوں سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بچنا ہے تو اس کا راستہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی مان لو۔ اس قوم نے بھی کہا کہ جناب ہم مضبوط مکان بناتے، پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر مکان بنائے۔ اب کتنا مضبوط وہ مکان ہوگا جو بنا ہی پہاڑ کے اندر ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کے سوا اللہ کے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ پاک فرماتے ان کو آ پکڑا ایک بجلی کی کڑک نے، ایک زوردار بجلی کڑکی، فرشتے کی چیخ آئی۔ دوسری جگہ فرمایا الصیحہ، اور فرمایا وَهُمْ يَنْظُرُونَ، یہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، یہ دیکھ رہے تھے اپنی تباہی کو، یہ دیکھ رہے تھے اپنی بربادی کو، لیکن اللہ فرماتے فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، ان میں سے کسی کو کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں، اتنی سی بھی مہلت نہیں ملی کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہی ہو سکے۔ فرمایا وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی ان کے اندر اتنی قوت تھی کہ یہ انتقام لے سکتے۔ بھلا اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون ٹک سکتا ہے؟ یہ تین قوموں کا تذکرہ ہوا۔ چوتھا فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، ان سے پہلے ذرا دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم، وہ حضرت ہود علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے، حضرت صالح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے۔ اس امت کے اس انسانیت کے اندر دوسرے آدم کہلاتے ہیں، آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی قوم کو بھی دیکھو، اکثریت میں تھے، بہت بڑی تعداد تھی، اور نوح علیہ السلام کی ماننے والے 80 یا 82 افراد، بظاہر بالکل تھوڑے سے، لیکن ایمان والے تھے، اخلاق والے تھے، صحیح معاملات والے تھے، تربیت یافتہ تھے۔ وہ 80 82 وہ تو نجات پا گئے، وہ تو بچ گئے، باقی اکثریت جو تھی اللہ فرماتے انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم بھی ایسی تھی جو حد سے نکلنے والی فاسق قوم تھی۔ اور سب سے بڑی تبلیغ کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، 9.5 صدیاں، 950 سال، یعنی 50 کم 1000 سال کی تبلیغ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ خود اندازہ کرے کتنا بڑا صبر ہے اللہ کے نبی کا، کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ اور پھر جب تباہی آئی تو پوری قوم اللہ نے ڈبو کے رکھ دی، اور بچا وہی جو ایمان والا تھا، عمل والا تھا، عقیدہ درست تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑنے والا تھا۔ آج بھی میرے محترم دوستو، یہ قوموں کے حالات میرے آپ کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ آج ہم پستی میں جا رہے، آج ہم تباہی کی طرف جا رہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنی تباہی کا حل بھی انہی اسباب میں نظر آ رہا ہے جو خود تباہی کے اسباب ہیں، ہم انہی میں نظر آ رہا ہے ہمیں۔ وہی بے حیائی، وہی بے شرمی، وہی ناپ تول میں کمی، اور وہی لوگوں کا حق مارنا اور لوٹ مار، اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی ہے۔ وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وائے ناکامی ہے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس بھی نہیں رہا۔ جن چیزوں کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو رہے ہیں، انہی چیزوں کے اندر اپنا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، یہی چیزیں ہمیں ٹھیک کریں گے۔ یاد رکھیں، ہماری ترقی، ہمارا عروج، ہماری عزت، ہمارا بلندی وہ کس میں ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ من و عن 100% عمل کرنے میں ہے۔ اس کے بغیر ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا کون سا نظام ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ
کہ یہ شریعت کے مطابق، یہ قانون قرآن کے مطابق ہے، یہ قانون سنت کے مطابق۔ ہماری عدالتوں میں جا کے دیکھیں، وہاں انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ ہمارے نظام میں جا کے دیکھیں، وہاں سب انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ ہم تو سردیوں کی چھٹیاں بھی، جو سردیوں میں بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں سکولوں کالجوں میں، یہ انگریز نے شروع کی تھی، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقوں سے آیا ہوا، اس کو سردی لگتی تھی، وہ انگریز آ کے یہاں پہ چند دن کی چھٹیاں کرتا۔ ہم نے تو آج تک وہ چھٹیاں جو ہیں وہی نظام نہیں بدل سکے۔ ہماری عدالتوں میں آج بھی وہی چھٹیاں ہو رہی ہیں جو انگریز کے زمانے میں چھٹیاں ہوتی تھیں۔ ہم تو اس کو نہیں بدل سکے، اس سے بڑا آگے ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے؟ تو خدا کے لیے اس کو سمجھیں، ہماری ترقی ہرگز انگریز کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، مغرب کی تقلید اور اتباع میں نہیں ہے۔ ہماری ترقی کا راز جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ آپ کے ساتھ جڑیں گے، آپ کی شریعت کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، ترقی بھی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم